بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبق نمبر 16 اس کی ہم پریکٹس شروع کرتے ہیں. سبق نمبر 16 میں آپ کو مد بھی نظر آئے گی, ٹھیک ہے جی, تنوین بھی نظر آئے گی, شد والے الفاظ بھی نظر آئیں گے, اور اس کا ہجا کرنے کا جو طریقہ ہے وہ بھی آپ کو سیکھنے میں انشاءاللہ تعالی میں آسان طریقہ ہی کروں گا ہجا کے ساتھ, کیونکہ یہ سبق ہجا کے ساتھ پڑھیں گے تو اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے گا. ٹھیک ہے جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ضاد زبر الف. دیکھیں پہلا جو لفظ ہے وہ ضاد ہے, ضاد کے اوپر زبر ہے, ساتھ الف مدہ ہے, کیونکہ اوپر الف مدہ کے بڑی مد آ گئی ہے, اور آگے لام کے اوپر شد کی وجہ سے ہم ان کو آپس میں ملائیں گے, اور ہجا کرتے ہوئے ان تینوں الفاظ کو ہم نے پڑھنا ہے. کیسے؟ ہم اس کو ہجا دوسرے طریقے سے بھی کر سکتے ہیں. میں نے آپ کو بہت پہلے بتایا تھا کہ دعوت اسلامی والے جیسے کرتے ہیں, یا تجوید میں بھی اس طریقے سے کرایا جاتا ہے, لیکن جیسے میں نے استادوں سے پڑھا ہوا میں تو اس طریقے سے کروں گا. ضاد زبر الف ضاد زبر الف مد لام, ضاد زبر الف مد لام ضال. اچھا دوسرے طریقے سے کرتے ہیں تو وہ زبر کو بعد میں پڑھتے ہیں, پہلے الفاظ کو پڑھتے ہیں. ضاد الف مد لام, ضاد الف مد لام, زبر کو آخر میں لے جاتے ہیں, لیکن وہ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے بچوں کے لیے. میرے والا طریقہ آسان ہے, ہم نے کیونکہ ہجا ہی سیکھنا ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. آپ اسی طرح پڑھیں جیسے پیچھے والے سارے ہجا میں نے پڑھائی ہیں. ضاد زبر الف مد لام ضال, لام دو زبر لن ضالن. یہاں پر میں نے اخفا کیا, ساؤنڈ میں ریکارڈنگ کی وجہ سے پتہ نہیں آپ کو غنہ محسوس ہوا یا اخفا, لیکن میں نے اخفا کیا کیونکہ آگے حروف اخفا ہے, یہ دال حروف اخفا کا ہے. ضالن, ٹھیک ہے جی. ضاد زبر الف مد لام ضال, لام دو زبر لن ضالن. مد کی کنڈیشنیں میں نے آپ کو بتائی ہوئی ہیں کہ مد کون کون سی مد ہے, وہ سارا میں نے آپ کو پیچھے بتا چکا ہوں, کیونکہ سبق لمبا ہو جاتا ہے, اس لیے آپ مد کا پیچھے سے آپ نے پڑھا ہوا ہے. دال زبر الف مد با, دال زبر الف مد با, داب, با زبر با, داب, تا دو زیر تن, دابتن. یہاں پر میں نے تنوین پر کوئی غنہ اخفا نہیں کیا کیونکہ آگے حروف حلقی ہے, ٹھیک ہے. یہاں پر بھی مد, کوئی بھی مد ہے نا, کوئی بھی مد ہے جی. آپ ایک سمپل بات یاد رکھیں, اگر آپ کو بھول جاتا ہے نا کہ مد متصل, مد منفصل, مد حرفی, مد کلمی, اگر آپ کو بھول جاتا ہے نا یہ کون سی مد ہے, تو آپ صرف اپنے دماغ میں یہ رکھیں کہ کوئی بھی مد ہے نا اس کو کم از کم آپ نے 4 الف کے برابر لازمی لمبا کرنا ہے, ٹھیک ہے جی. ہا زبر الف مد جیم حاج, جیم زبر جا حاجا, کاف زبر کا حاجا کا. اچھا یہ جتنے بھی شد والے الفاظ ہیں, شد والے الفاظ کے ساتھ پیچھے والے لفظ کو ملاتے ہوئے لازمی شد والے لفظ کے اوپر جا کے جھٹکا دینا ہے. ہا زبر الف مد جیم حاج, جیم پیش ہوا جو حاجو, کا زبر کا حاجو کا. دیکھیں میں نے مد کو 4 الف کے برابر لمبا کیا, اور یہاں پر واو مدہ کو صرف 1 الف کے برابر لمبا کیا, اور جیم شدہ کے اوپر میں نے تھوڑا سا جھٹکا دیا. لام زبر لا, ضاد زبر الف مد لام ضال, لا ضال, لام پیش ہوا لو, لا ضال لو, نون زبر نا, لا ضالونا. یہاں پر بھی دیکھیں میں نے جیسے پڑھا, جیسے ہی پیچھے والے لفظ کو میں نے مد کو 4 الف کے برابر اور واو مدہ کو 1 الف کے برابر. واو زبر وا,
لام زبر ضاد لبد. اس کو لام زبر الف لا نہیں پڑھ دینا کیونکہ کسی بھی حرکت کے بعد آگے والے لفظ پر کسی بھی جگہ پر اگر جزم یا شد آ جائے تو بیچ میں جو لکھے ہوئے الف اور لام آ جاتے ہیں وہ پڑھنے میں نہیں آتے. وہ لکھنے میں لازمی آئیں گے لیکن پڑھنے میں نہیں. یہاں پہ لام کو ڈائریکٹ ضاد کے ساتھ ملائیں گے. تو لبد ضاد زبر الف مد لام ضال ولبد لام زیریا لی ولبد لی نون زبر نا ولبد لینا حمزہ زبر آ تا پیش تو آتو ہا زبر الف مد جیم حاج آتو حاج جیم پیش واو مد نون جون. یہاں پر دیکھیں میں نے جو کو لمبا بھی کیا اور جب نون کے ساتھ کمبائن کیا تو نون شدہ کے اوپر کیونکہ لازمی غنہ ہے میم اور نون کے اوپر شدہ ہے تو میں نے غنہ بھی کیا. جون ایسے نہیں پڑھنا. تو آخری جو ساؤنڈ ہے نا جون یہ جو آخری ساؤنڈ ہے یہاں پر نون کے اوپر غنہ بھی کرنا ہے. ٹھیک ہے نون زیریا نی جون نی ملا کر پڑھیں گے تو آتو حاج جونی. یہاں پر میں نے وقف کیا کیونکہ بچے جو ہیں وہ اتنا لمبا لفظ نہیں پڑھ سکتے اسی لیے میں نے وقف کیا کہ جن سے اگر اتنا لمبا نہ پڑھنے ہو وہ وقف کر کے پڑھ لیں. اگر تھا ملا کے پڑھیں گے تو آتو حاج ٹھیک ہے جی. واو زبر وا لام زبر الف لا ولا تا زبر تا ہا کھڑی زبر مد ضاد حاد تحاد ضاد پیش واو دو تحاد نون زبر نا تحابون ملا کر پڑھیں ولا تحابون. یہاں پر ہا کو پہلے کھڑی زبر ہا کھڑی زبر پھر مد پھر ضاد ہا کھڑی زبر مد ضاد ایسے آپ نے ہجا کرنا ہے. ٹھیک ہے اور یہ مد ہوگی 4 الف کے برابر لمبی اور کھڑی زبر ہوگی 1 الف کے برابر لمبی. ٹوٹل آپ نے 5 الف کے برابر اس لفظ کو لمبا کرنا ہے. واو زبر صاد وص صاد کھڑی زبر مد فا صاف فا کھڑی زبر فا وصاف فا تا دیکھتی وصافاتی. ٹھیک ہے جی. سواد کو میں نے موٹا بھی پڑھا. یہاں پر میں نے دوات کو جتنے بھی گرین الفاظ ہیں وہ حروف مستعل یا موٹے حروف ہیں. جیم زبر الف مد جا الف مدہ کا ہے اور اوپر مد کی وجہ سے اس کو 4 الف کے برابر لمبا کر دیں گے. جیم زبر الف مد جا حمزہ زبر آ جا اس تا کو آگے والے لفظ کی سواد کے اوپر شد ہے وہاں ملائیں گے. تا دیر سواد تس جا تس پیچھے والا کلمہ کمپلیٹ ہوا. آگے جاتے ہیں. سواد زبر الف مد خا صاف خا زبر ہا خا صاف. یہ گول تا وقف کی صورت میں ہمیشہ ہا ساکنہ بن جائے گی. یہ میں نے آپ کو وقف کی صورتوں میں بتایا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی. گول تا ہمیشہ ہا ساکنہ میں تبدیل ہو جائے گی جب بھی وقف آئے گا. ملا کر پڑھتے ہیں جا آتس سوا. ٹھیک ہے جی. فا
زبر فا حمزہ زیر ای فائی زال زبر الف زا فائزا فا زبر فا حمزہ زیر ای فائی زال زبر الف زا فائزا جیم زبر الف مد جا حمزہ زبر آ جا تا زیر تو تب تو زبر الف مد میم میم زبر ما پیچھے سے پہلے ملا لیتے ہیں کیونکہ یہ لفظ آگے تک لمبا ہے جا آتے تو یہاں پر ایک کلمہ کمپلیٹ ہوا تو یہ تا پیش لام تل تو یہاں پر دوسرا کلمہ کمپلیٹ کرتے ہیں تو تل یہاں پر میں میم کے اس ساؤنڈ کے اوپر میں نے غنہ کیا ٹھیک ہے تو کیونکہ میم کے اوپر شد ہے غنہ بھی کریں گے پیچھے والے تو چار الف کے برابر کم از کم لمبا بھی کریں گے اور جب میم کے ساتھ ملائیں گے تو وہاں غنہ بھی کریں گے تو ٹھیک ہے جی کاف پیش با کب رو کھڑی زبر رو کب رو با حروف قلقلہ ساکنہ کی وجہ سے با پر قلقلہ کیا اور را کو کھڑی مد کے ساتھ پڑھا یا کیونکہ آلریڈی یہاں پر ساکن ہے کسی حرکت میں نہیں ہے تو ملا کر پڑھتے ہیں فائزا جاءت طامۃ الکبریٰ یہ تھی جی ہماری تختی نمبر 16 کی پریکٹس امید کرتا ہوں کہ آپ کو جوڑ کی ہجا کی سمجھ آ گئی ہوگی انشاءاللہ تعالی آگے والی جو ہمارا لیسن ہے نا تختی ہے یہ تمام قرآن پاک کے مکس الفاظ ہیں ان کو بھی میں آپ کو ایک دفعہ ہجا کے ساتھ پڑھ کے آخری جو 3 تختیاں میں آپ کو بغیر ہجا کے بھی ان کی پریکٹس سینڈ کروں گا انشاءاللہ اوکے جی اللہ حافظ